السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی، الادین کا چراغ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، صحرا میں ایک سلطنت تھی۔ وہاں ایک غریب درزی تھا جس کا بیٹا تھا الادین۔ وہ پورا دن بازار میں اپنے بندر ابو کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ بدقسمتی سے جب وہ 16 سال کا ہوا، اس کے والد چل بسے۔ امی آپ فکر نہیں کریں، میں خود دکان پہ محنت کر کے پیسے کماؤں گا۔ اور الادین نے اپنے والد کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک اجنبی اس کی دکان پر آیا۔ میرے پیارے الادین، تمہارے والد کے انتقال کا سنا۔ میں اس وقت شہر میں نہیں تھا۔ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ میں تمہارا چچا ہوں۔ میں کافی عرصے سے ملک سے باہر تھا۔ جی چاچا، میں نے آپ کے بارے میں والد صاحب سے سنا تھا۔ میں تمہیں خفیہ جگہ پر لے جانا چاہتا تھا جہاں چھپا ہوا خزانہ ہے۔ چلو گے میرے ساتھ؟ کیوں؟ خزانہ؟ چلتے چاچا۔ الادین اونٹ پر سوار ہوا اور وہ لوگ سفر پر نکل گئے۔ وہ کافی دن تک چلتے گئے۔ آخر کار وہ دونوں پہاڑوں کے پاس پہنچے جس کے درمیان مشکل راستہ تھا۔ یہ ہے وہ جگہ، جاؤ کچھ لکڑیاں لے کے آؤ، آگ لگانی ہے۔ جیسے ہی آگ جلی، اس آدمی نے آگ میں پاؤڈر پھینکا اور جادوئی منتر پڑھنے لگا۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور الگ ہو گئی۔ زمین میں سے ایک سفید پتھر نکلا جس کے اوپر ایک انگوٹھی رکھی تھی۔ ارے چاچا، یہ کیا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ڈرو مت، وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس پتھر کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے جو تمہارا ہو جائے گا۔ اس کے لیے وہ کرو جو میں بتا رہا ہوں۔ پہلے یہ انگوٹھی پہنو۔ الادین نے جیسے ہی یہ انگوٹھی پہنی، پہاڑ ہٹا اور اس کے نیچے ایک سیڑھی نظر آئی۔ اس سیڑھی کے آخری میں تمہیں ایک باغ نظر آئے گا۔ اس کے بیچ پہ گزر جانا بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائے ہوئے، ورنہ تو تم مر جاؤ گے۔ چلتے جانا جب تک کہ اس جگہ پہ نہ پہنچ جاؤ جہاں ایک جلتا ہوا چراغ رکھا ہوا ہے۔ اس کا تیل نکال دینا اور میرے پاس لے آنا۔ یہ انگوٹھی تمہاری ہر خطرے سے حفاظت کرے گی۔ الادین بہت احتیاط سے بغیر سنہری دیواروں کو ہاتھ لگائے بنا نیچے اتر گیا۔ یہاں ایک خوبصورت پھلوں کا باغ تھا۔ کتنے لذیذ پھل! الادین کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ بغیر پھل توڑے بنا رہ نہیں سکا۔ جیسے ہی اس نے ایک سیب توڑا، وہ ایک ہیرے میں تبدیل ہو گیا۔ ارے واہ! پھر انگور توڑے جو موتیوں میں بدل گئے۔ الادین جتنے پھل جمع کر سکتا تھا اس نے کیے۔ جلد ہی اس کو وہ چراغ نظر آیا۔ اس نے اس میں سے تیل نکالا اور زیورات کے اوپر رکھ دیا۔ الادین سیڑھیوں کے پاس گیا جہاں اس کا چاچا اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ادھر آؤ، یہ مجھے چراغ دو۔ چاچا، خزانہ تھوڑا زیادہ ہے، نیچے آ کے تھوڑی مدد کر دے۔ بے وقوف لڑکے، کیا تم مجھے یہ چراغ دو، ہمیشہ یہیں پڑے رہنا۔ اپنے غصے میں آ کر جادوگر نے کوئی منتر پڑھا اور پتھر کا دروازہ بند ہو گیا۔ الادین اس غار میں اکیلا قید ہو گیا۔ چاچا چاچا، مجھے باہر نکالے چاچا، مجھے اس آدمی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الادین کافی دن تک روتا رہا کہ کوئی اس کو بچانے آئے، مگر کوئی نہیں آیا۔ ارے کوئی مجھے یہاں سے باہر نکالے، کوئی میری مدد کرے۔ اپنی خواہش بولتے ہوئے الادین نے اپنی انگوٹھی کو ہاتھ لگایا اور اچانک وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ تم اتنے دن سے کہاں تھے؟ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا پر تم نہیں ملے۔ الادین نے پوری کہانی اپنی ماں کو سنائی اور وہ سارا خزانہ دکھایا جو اس نے جمع کیا تھا۔
یہ تو بہت ہی پرانا چراغ ہے۔ اس نے چراغ کو رگڑ کے صاف کیا اور اچانک اس میں سے ایک بہت بڑا جن نکل آیا۔ خاتون، مجھے اپنی خواہش بتائے۔ میں آپ کا غلام ہوں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چراغ ہے۔ الادین اور اس کی ماں کافی حیران ہوئے۔ ماں نے پھر جن سے دعوت کے لیے کہا کیونکہ وہ کافی دن سے بھوکے تھے۔ اچانک جن نے کافی ساری چاندی کی پلیٹیں ٹیبل پہ لگا دی اور ہر پلیٹ میں لذیذ کھانے گیپ سے آنے لگے، جیسے بھنا ہوا گوشت، مٹھائیاں اور بہت کچھ۔ الادین اور اس کی ماں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ماں نے بازار جا کے چاندی کی پلیٹیں بیچ دی اور ان کے بدلے ضرورت کی چیزیں خرید لی۔ ایک دن الادین اور ابو بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک اعلان سنا۔ سب اپنی اپنی دکانیں بند کر دیں اور راستہ خالی کر دیں۔ کسی نے بھی شہزادی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ شہزادی، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو، لیکن آج دیکھ کر رہوں گا۔ الادین ڈبوں کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر شہزادی پیلن کوئین آئیں۔ وہ اپنے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ الادین ان کی خوبصورتی دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ ارے واہ، اتنی خوبصورت لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ وہ جلدی جلدی اپنے گھر پہنچا اور اپنی ماں کو اپنی پیار کی کہانی سنائی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہاری ایک شہزادی سے شادی ہوگی؟ سلطان کو پتہ لگ گیا تو تمہاری پٹائی کروا دیں گے۔ میں سب چیز کے لیے ایک دم تیار ہوں۔ آپ صرف محل میں میرا رشتہ لے جائیں، تحفے کے طور پہ کچھ ہیرے جواہرات لے جائیں۔ ماں نے کچھ ہیرے ململ کے کپڑے میں رکھ دیے اور سلطان کے محل پہنچ گئیں۔ سلطان کے سپاہیوں نے اسے دروازے پر ہی روک دیا، مگر سلطان کو تجسس ہوا کہ آخر اس ململ کے کپڑے میں ہے کیا۔ آنے دیا جائے۔ شکریہ حضور، میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی سے پیار ہو گیا ہے۔ یہ تو میری بیٹی کی شان میں گستاخی ہوگی اگر وہ تمہارے غریب بیٹے کے ساتھ زندگی گزارے۔ ویسے تم اس ململ کپڑے پہ کیا لائی ہو؟ انہوں نے کپڑے کو کھول کر خاص پھل جیسے ہیرے دکھائے۔ اتنے خوبصورت ہیرے تو میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ میں کافی خوش ہوا۔ اس سے پہلے میں رشتے کی بات پکی کروں، تمہارے بیٹے کو اپنی قابلیت دکھانی ہوگی۔ اس کو سونے کے 40 تھالوں میں اس طرح ہی ہیرے لانے ہوں گے۔ دو غلام جنہوں نے بہترین لباس میں تھال اٹھائے رکھے ہوں گے۔ جی بالکل حضور۔ ماں نے گھر جا کے الادین کو سلطان کی شرط کے بارے میں بتایا۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ الادین نے چراغ رگڑ کر جن سے مدد مانگی۔ جن نے گھر غلاموں سے بھر دیا اور ان کے ہاتھوں میں ہیرے موتیوں کے تھال تھے۔ یہ سب آپ سلطان کے پاس لے جائیں، اس دفعہ وہ ضرور خوش ہوں گے۔ تم نے مجھے پھر سے خوش کر دیا، مگر تمہارے بیٹے کو ایک عالی شان محل بنانا ہوگا جس میں میری بیٹی اس کے ساتھ رہ سکے۔ ماں نے گھر جا کے الادین کو سلطان کی دوسری شرط بتائی۔ اس نے پھر چراغ رگڑا اور جن سے مدد مانگی۔ جن نے راتوں رات ایک عالی شان محل کھڑا کر دیا جو سلطان کی کھڑکی سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر جن نے الادین کے محل سے سلطان کے محل تک ایک لمبا قالین بچھا دیا۔ بہت اعلیٰ جنی، اب مجھے ایک شاہی کپڑے، ایک شاندار گھوڑا چاہیے۔ میرے آقا، جیسے آپ کا حکم۔ اس نے الادین کو بہترین کپڑے دیے اور وہ سفید گھوڑے پہ سوار ہو کر سلطان کے محل چلا گیا۔ خوشی ہوئی تم سے مل کے، اور نوجوان، تم نے اپنی قابلیت دکھا دی ہے۔ میں تمہاری شادی کا اعلان کرتا ہوں۔
जाओ जाकर शादी की तैयारी करो। अलादीन और शहजादी की शादी हो गई। सारी सल्तनत में खुशियां बिखर गईं। इस शादी की वजह से अलादीन दूसरी सल्तनत और ममालिक में मशहूर हो गया। उस जादूगर को भी अलादीन की शादी और दौलत का पता चल गया। ये लड़का गार से कैसे बाहर आ गया? जरूर दौलत के लिए इसने मेरा चिराग इस्तेमाल किया होगा। सबक सिखाना पड़ेगा इसको। चिराग बेचने वाले का भेष बदलकर जादूगर अलादीन की सल्तनत पहुंच गया। महल के पास पहुंचकर वो चिराग की जबरदस्त पेशकश लगाने लगा। अलादीन उस वक्त अपने महल में मौजूद ना था। किसी के पास पुराना चिराग है तो वो दे दे, तो नया चिराग ले ले। अलादीन बहुत खुश होगा अगर मैं उसको नया चिराग पेश करूं। वो कब से पुराना चिराग इस्तेमाल कर रहा है। उसने जादूगर को अपना चिराग देकर नया चिराग ले लिया। जैसे ही उसके हाथ में चिराग लगा, उसने रगड़कर जिन को बुला लिया। जो हुक्म मेरे आका, आप मेरे मालिक हो, क्योंकि आपके हाथ में चिराग है। इस महल और शहजादी को कहीं और रेगिस्तान में छोड़े आओ, जहाँ इनको कोई ढूंढ ना सके। एक जोरदार आवाज के साथ अलादीन का महल गायब हो गया। सुल्तान ने अपनी खिड़की से ये मंजर देखा कि अलादीन का महल गायब हो गया है, तो उसने हुक्म दिया कि अलादीन को उसके महल फौरन बुलाया जाए। तुम्हारे जादू की वजह से मैंने अपनी बेटी खो दी है। तुम्हारे पास 4 दिन है, जाओ मेरी बेटी लेके आओ, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मैं उसे ढूंढ लाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अलादीन 3 दिन तक पूरी सल्तनत में शहजादी को ढूंढता रहा, मगर उसका कोई पता नहीं चला। मुझे अपनी अंगूठी से फिर से मदद लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये मेरी मदद करेगी। ए अंगूठी, मुझे शहजादी के पास ले चल। एकदम वो अपने महल के पास पहुंच गया। वो एक बहुत बड़े सहरा में था। वो चुपके से महल के अंदर चला गया। कमरे में उसको शहजादी मिल गई। वो दोनों गले लगकर रोने लगे। शहजादी ने पूरी कहानी अलादीन को सुनाई। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम यहाँ निकल भी जाएंगे और चिराग भी मिल जाएगा। अलादीन ने उसको अपनी तरकीब बताई और साथ ही उसको एक छोटी बोतल भी दे दी। ये एक ऐसा शरबत था जिसको पीकर इंसान बेहोश हो जाता। अलादीन पर्दों के पीछे छुप गया और जादूगर महल आ गया। मेरे प्यारे मुस्तफा, तुम ये शरबत पियो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इसको पीकर देखो। मेरी रानी, मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। मुझे ये दे, ये जहर भी होता तो मैं पी जाता। शहजादी ने कुछ कतरे शरबत में मिला दिए, फिर वो शरबत उस जादूगर को पिला दिया। यह काफी अंधेरा नहीं लग रहा क्या? जादूगर की आंखें बंद होने लगी और वो मेज पर गिर गया। अलादीन फौरन बाहर निकला और उसकी जेब से अपना चिराग निकाल लिया। जो हुक्म मेरे आका, आप मेरे मालिक हो, क्योंकि आपके हाथ में चिराग है। हमें और हमारे महल को सल्तनत वापसी ले चलो और इस चालाक जादूगर को सहरा के ऐसे हिस्से में छोड़ो जहाँ से ये वापस न आ सके। जिन ने वही सब किया जो उसको कहा गया और वो वापस अपनी सल्तनत पहुंच गए। अलादीन की बहादुरी देखकर सुल्तान ने अपना ताज उसे दे दिया। एक बड़ी ताजपोशी की तकरीब रखी गई और वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।